بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہانے کے بعد استعمال شدہ تولیے سے بدن پہنچنے سے خارش کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ثابت دھنیے میں چینی ملا کر کھانے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ جھک کر کپڑے سینے کی عادت مہروں کے درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ان چیزوں سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ مغرب کے وقت سونا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، کھڑے ہو کر پانی پینا، کھانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، ننگے سر واش روم میں جانا، کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے کا اسکرب کریں، گہرائی سے جلد صاف ہو جائے گی، رنگت نکھرے گی، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ کیلے کے چھلکے سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے بھی ختم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹ کا استعمال کریں۔ اگر قمیص کے کالر سے میل نہ نکل رہی ہو تو تھوڑا سا شیمپو لگا کر دھوئیں، میل نکل جائے گی۔ لہسن کے 2 جوئے لے کر پیس لیں اور اس میں 1 چمچ گلاب کا عرق ڈال کر چہرے پر لگائیں، 10 منٹ لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ اس سے ایکنی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ جو پالک اور اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ حاملہ عورت 9ویں مہینے میں سورہ مریم خالص دودھ پر 3 مرتبہ پڑھ کر روزانہ پی لیا کرے۔ انشاءاللہ پیدائش کے وقت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، بچہ آسانی سے دنیا میں آئے گا۔ صبح و شام چڑیا کو دانہ پانی ڈالیں، ثواب اور آسانی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کے کان میں شدید درد ہو تو سونے سے پہلے کان میں باہر کی طرف لہسن کا چھوٹا ٹکڑا رکھ لیں، صبح تک کان کا درد اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ لہسن سے انفیکشن کا باعث بننے والے جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ میٹھی چیزیں خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہیں۔ حمل ٹھہرانے کے لیے اسبغول میں بادام ڈال کر کھائیں۔ گرم پانی پینے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پئیں، اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کم چینی کی چائے پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت دسترخوان پر جو لقمہ گرے اسے اٹھا کر کھا لیں، ضائع نہ کریں، یا اسے اٹھا کر سنبھال لیں اور کسی جانور چرند پرند کو ڈال دیں۔ یہ عمل آپ کو دولت مند بنا دے گا۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے سوکھا پودینہ کھائیں۔ سبز یعنی کچا سیب کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے: اولاد خاص کر یعنی بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ جو خواتین اپنے بال لمبے کرنا چاہتی ہیں وہ ککڑی، گاجر، پالک ان سب کا رس نکال کر پی لیں، اس کے پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ کھانوں میں بادیان کے پھولوں کا استعمال: جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اس سے 20 منٹ روزانہ چلنا چاہیے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ رات کو وضو کر کے سویا کریں، ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بار بار چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہوتی ہے وہ گھر آباد رہتے ہیں۔ لیموں کے چھلکوں کو ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رات کو وضو کر کے سویا کریں، ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے، جوڑ بھی مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ اکثر نومولود بچوں کے پیٹ میں گیس رہتی ہے اور وہ اس وجہ سے بہت روتے ہیں۔ ایسے میں بچے کی ناف میں اور پیٹ پر تیل سے مالش کریں اور ایک موٹا کپڑا استری سے ہلکا سا گرم کر کے بچے کے پیٹ پر اس سے سکائی کریں۔ جو عورت شوہر سے مالی خواہشات کا اظہار زیادہ کرتی ہے شوہر اس عورت سے تنگ آ جاتا ہے۔ روٹی کھاتے وقت آدھی روٹی چھت پر پرندوں کو ڈال دیا کریں، ایسا کرنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی کیونکہ وہ بے زبان روحیں آپ کے حق میں رزق کی
برکت کی دعا کریں گے۔ دودھ گرم کر کے اس میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر چلا کریں، اس طرح بڑھاپے میں گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا۔ بستر پر سوتے وقت پانی کا چھینٹا مارنے سے دل کے دورے سے حفاظت ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو عورت روزانہ سیڑھیاں اترتی اور چڑھتی ہے اس کو گھٹنے کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلکم پاؤڈر میں سرکہ ملائیں، سرکہ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو صبح ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ برف والا پانی پینے کی عادت سے درد کی وجہ بنتی ہے۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ لیں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ گھر میں کبوتر پالنے سے رزق کم پڑ جاتا ہے۔ گھر میں اونٹ پالنے سے مصیبت نہیں آتی۔ گرم پانی پینے سے ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے تیل کے کیپسول لیں اور ایک کیپسول کو دہی میں شامل کر کے بالوں پر لگائیں۔ اس میں ایلو ویرا بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے گرتے بال رک جائیں گے اور نئے بال اگنے میں مدد ملے گی۔ جو لوگ ٹھنڈا پانی زیادہ پیتے ہیں اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو پانی کم پیتے ہیں اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کو گلے لگانے سے کبھی فالج نہیں ہوتا۔ دیسی مرغی کی یخنی پینے سے یرکان کی شکایت نہیں ہوتی۔ متاثرہ جوڑوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھنے سے درد کو فوری آرام ملتا ہے۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں وہ پوری طرح صحت مند ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت زبان کٹ جائے تو جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، درد میں کمی آئے گی۔ نہانے کے بعد کلونجی کھانے سے کبھی بھی کالے یرکان کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کینچی دھاگا نہ کاٹ رہی ہو تو کینچی پر مٹی کا تیل لگا دیں، کینچی تیز ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ سر میں کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ مہندی میں ناریل کا تیل شامل کر کے سر پر لگانے سے بال گھنے لمبے ہونے لگتے ہیں۔ جامن کا شربت انسان کو چست بناتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ اگر چہرے پر چشمہ پہننے سے نشان پڑ جائیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں کے ارد گرد لوشن اور ٹوتھ پیسٹ بھگو کر استعمال کریں۔ کالی مرچ پیس کر گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اجوائن پیس کر خارش والی جگہ پر لگائیں، چند دن میں خارش ختم ہو جائے گی۔ لہسن کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کریں، اس سے فائدہ ہوگا۔ گیہوں کے آٹے کا لیپ کرنے سے خارش اور آگ میں جلے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 100 گرام ناریل کا تیل 10 گرام کافور ملا کر خارش والی جگہ پر لگانا بہت فائدہ مند ہے۔ باتھو کا ساگ ابال کر نچوڑ لیں، اس رس کو پینے سے بھی خارش دور ہو جاتی ہے۔ ناک کی سوجن اور چوٹ میں جب پیپ پڑ جائے تو ناک میں پھنسیاں اور زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ عارضہ خارش اور کبھی تیز بخار، نزلہ زکام اور فلو وغیرہ سے ہو جاتا ہے۔ ناک میں پھنسیاں ہو جائیں تو ناک میں خارش ہوتی ہے، ناک سرخ ہو جاتی ہے، کبھی زخموں سے خرند اتر کر ناک سے خارش ہوتی ہے۔ بدبو دار زخم کی صورت میں ناک سے بدبو اور رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں اینٹی بائیوٹک اور سلفائڈ کے ڈرگز مفید ہیں۔ اگر زخم شدید ہو تو بخار ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں پروکین پینسلین کا انجیکشن لیا جائے اور خوردنی طور پر سلفائڈ یا سیپٹران کا بیکٹیریم وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ اگر گھریلو علاج کرنا ہو تو خالص گھی 6 تولہ، موم خالص 2 تولہ، کافور 6 تولہ، سفیدہ کاکشاری 6 ماشا۔ پہلے گھی کو گرم کر کے اس میں موم کو شامل کریں، پھر دوسری دوائیں ملا کر مرہم بنائیں اور بیرونی طور پر استعمال کریں اور زخموں اور پھنسیوں کا علاج کریں۔ اور پھنسیوں میں مبتلا مریض کو گرم اور ترش چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور زود ہضم اور مقوی غذا استعمال کرنی چاہیے۔ آپ کو آج کی ہماری کون سی ریمیڈی اچھی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔